اسی طرح غیر مقلدین کا موقف ہے، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوں، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ رکھیں، دو نمازی ہوں تو دونوں اپنے پاؤں سے پاؤں ملائیں، ایک کا دایاں اور ایک کا بایاں، ایک کا بایاں اور ایک کا دایاں، جبکہ ہم کہتے ہیں پاؤں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، معمول کے مطابق کھڑے ہوں۔ اور وہ دو دلیل کے پیش کرتے ہیں، حضرت امام بخاری نے باب قائم فرمایا، باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، اور اس کے تحت فرماتے ہیں وقال نعمان بن بشیر رأیت رجلا منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ۔ پھر انس رضی اللہ عنہ سے روایت لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔ اب گویا وہ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں، یہاں جو الزاق کا لفظ ہے یہاں سے حقیقتاً پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا مراد نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں چپکانا نہیں، قریب کھڑے ہوں، یعنی جتنے قریب ہو سکتے ہیں ایک آدمی دوسرے قریب کھڑا ہو، ساتھ پاؤں کے پاؤں ملانا مراد نہیں۔ اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، حضرت علامہ ابن عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، شہاب الدین ابن حجر عسقلانی وفات 852 ہجری، فرماتے المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل، فتح الباری۔ حافظ بدر الدین محمود عینی وفات 855 ہجری، فرماتے واشار بہذا الی المبالغۃ فی تعدیل الصفوف وسد الخلل، عمدۃ القاری۔ اسی طرح امام شہاب الدین ابو العباس امام احمد بن محمد بن ابو بکر الوفات 923 ہجری، وہ فرماتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل، ارشاد الساری۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین وفات 1352 ہجری، فرماتے ہیں المراد قال الحافظ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل، قلت وهو المراد عند الفقهاء الاربعہ ای اللہ یترک فی البین فرجۃ تسع فیہا ثالث۔ تو یہ ہماری رائے نہیں ہے، اکابرین امت کی رائے ہے۔ باقی یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ اگر اس کا یہی معنی ہو جو غیر مقلد لیتے ہیں تو آپ ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملا کر دکھائیں۔ حدیث پاک میں تو قدم کے ساتھ قدم بھی ہے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بھی ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے پاؤں سے پاؤں ملائیں گے، لیکن ٹخنا ملائیں گے تو ایسے ہوں گے نا، ٹخنے کے ساتھ اب ٹخنا کیسے ملائیں گے؟ پھر حدیث پاک میں جہاں ٹخنے کا ذکر ہے وہاں قدم کا ذکر ہے، اور وہاں دیگر روایات میں گھٹنے کا ذکر بھی ہے۔ مثلا سنن ابی داؤد باب تسویۃ الصفوف، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ، میں دیکھتا کہ آدمی اپنے کندھے کو کندھے سے، گھٹنے کو گھٹنے سے، ٹخنے کو ٹخنے سے۔ آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے ایک کا اوپر ایک کا نیچے؟ آپ کیسے ملائیں گے؟ گھٹنے سے گھٹنا کیسے ملائیں گے؟ اور اگر بالکل مساوی قد میں ہو تو دو بندے کھڑے کریں اور ملا کر دکھائیں، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیسے ممکن ہے۔ بات اس حدیث کا مطلب یہ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صف برابر ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو اور گھٹنے کے برابر گھٹنا ہو، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، یعنی برابر کھڑے ہو، آگے نیچے نہ کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اور اسی طرح مل کے کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، لیکن فہم کے لیے عقل چاہیے، فہم کے لیے عقل چاہیے۔ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ مجھے جلسے میں ایک چٹ آئی، حضرت ہمارے ہاں غیر مقلدین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ننگے سر پڑھتے ہیں، تو کوئی دلیل پیش کریں کہ وہ ٹوپی یا رومال پہن کے نماز پڑھیں۔ میں نے کہا دلیل نہیں، میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ کہا جی ہم دلیل مانگتے ہیں، آپ دعا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے دیکھو، کوئی بھی شخص اپنے پاس پرس وہ رکھتا ہے، بٹوا وہ رکھتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس پیسے ہی نہیں اس کو بٹوا یا پرس کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب دماغ عقل ہوگی تو اس کی حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی بھی چاہیے، اور جب کسی کے پاس یہ نہیں ہے عقل تو وہ ٹوپی اور پگڑی کہاں سے باندھے گا؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔